پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کہانی کے بارے میں بتائیں گے جس کا قرآن اور احادیث سے کوئی بھی حوالہ نہیں ملتا، اور اس کا اپنی زندگی میں عمل لانا سخت گناہ اور شرک ہے۔ لیکن اس کہانی کو آپ لوگ یوٹیوب سوشل سائٹ پر بہت دیکھ رہے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، یہ کہانی ہے 16 سیدوں کے بارے میں، اور 16 سیدوں کے نام سے روزے کی منت ماننے کی کہانی ہے، جو کہ احادیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہمارا صرف آپ لوگوں کو یہ کہانی دکھانا ہے، نہ کہ اس پر عمل کرنا۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، لیکن اس پر عمل نہ کریں۔ دوستو، کہانی کچھ اس طرح ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن صبح سویرے جب وہ دانت صاف کر رہا تھا، تب کسی بھکاری کی آواز آئی۔ فوراً ہی بادشاہ نے ہیروں سے بھری تھالی پیش کی۔ بھکاری نے منہ پھیر لیا اور بغیر لیے ہی چل دیا۔ بادشاہ کو سخت افسوس ہوا۔ اس نے دربار عام کیا اور بھکاری سے انکار کی وجہ پوچھی۔ بھکاری نے کہا، میں بانجھ گھر سے کچھ نہیں لیتا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت دکھی ہوا۔ بادشاہ نے فوراً ہی شاہی لباس اتار کر فقیری جامہ پہن لیا اور محل سے چل دیا۔ چلتے وقت کہنے لگا، اگر اللہ رب العزت میری عزت رکھ لے گا تو میں واپس لوٹوں گا، اور بیوی سے رخصت ہو کر جنگل کی راہ لی۔ راہ میں 16 سید تشریف فرما تھے۔ انہوں نے راجا کو بلایا، لیکن راجا نے کہا، میں واپس تب آ سکتا ہوں جب میری امید پوری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری امید ضرور پوری ہوگی۔ تم ادھر آؤ اور سنو، کل 15ویں تاریخ ہے۔ تم غسل کرنا اور سحری کر کے 16ویں کا روزہ رکھنا۔ دوستو، بھائیو اور بزرگوں، اس کہانی میں روزہ رکھنا، روزے کی منت مانگنا، کوئی حاجات کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی اولیاء کے نام سے، کسی نبی کے نام سے آپ نماز کی نیت نہیں کر سکتے، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نوافل ہو۔ اس کہانی میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی نیت صرف آپ نے اللہ تعالیٰ کے واسطے باندھنی ہے، نہ کہ کسی نبی، نہ کہ کسی اولیاء کے نام سے۔ اس ویڈیو میں آگے بتایا جا رہا ہے 4 رکعت نفل 16 سیدوں کے نام پر ادا کرنا ہے۔ دوستو، یہ لائن یہ کھلا شرک ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تیل اور کھجور سے روزہ کھولنا ہے۔ 5 پیسے کی شیرنی بانٹ کر ہماری کہانی سننا ہے۔ جاؤ، تمہاری امید ضرور پوری ہوگی۔ جب 16 روزے پورے ہو جائیں تو انشاءاللہ تمہاری حیثیت کے مطابق تم لوگوں کو کھانا کھلا دینا۔ یہ سن کر بادشاہ اسی وقت اپنے محل میں آ کر حکومت سنبھالنے لگا۔ غسل کیا، 16ویں کا روزہ رکھا۔ ایسے ہی جب 9 روزے ختم ہو گئے تو اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، مگر بادشاہ برابر روزے رکھتا رہا۔ جب 16 روزے پورے ہوئے تو بادشاہ نے بڑی عقیدت کے ساتھ فاتحہ دلوائی اور شیرنی بانٹ کر کہانی سنی۔ محل کے قریب ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ اس کے یہاں کس طریقے سے اولاد ہوئی۔ بادشاہ نے فرمایا، بڑی اماں شام میں تشریف لائیں اور فاتحہ کا کھانا کھائیے تو میں بتاؤں گا۔ جب بڑھیا نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو بادشاہ نے 16 سیدوں کے نام سے روزے رکھنے کی برکت کا ماجرا سنایا۔ بڑھیا نے بھی منت مان لی کہ میں اپنی غریبی دور کرنے کے لیے روزے رکھوں گی۔ وہ بڑھیا بھی روزے رکھتی رہی۔ 16 روزے پورے ہونے کو آئے تو اس نے پاؤ سیر کھانا پکایا اور فاتحہ دینے والی تھی کہ اس بڑھیا کے گھر ایک لکڑہارا جو ہر روز آیا کرتا تھا، اس روز جب آیا تو بڑھیا کا گھر بند پایا۔ لکڑہارے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ہی بڑھیا نے جواب دیا، مجھے کام زیادہ ہے، تم مہربانی کر کے
کل تشریف لانا۔ جب دوسرے دن لکڑہارا آیا تو وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ جہاں بڑھیا کی جھوپڑی تھی وہاں ایک شاندار حویلی بنی ہوئی تھی۔ اس نے جھروکے سے جھانک کر دیکھا تو بڑھیا اندر جھولے جھول رہی تھی۔ اس نے بڑھیا کو پہچان لیا اور آواز دی۔ بڑھیا نے بھی اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اندر بلایا۔ تو لکڑہارے نے پوچھا، بڑی اماں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی دولت کس طرح ہاتھ آئی؟ بڑھیا نے فرمایا، یہ سب 16 سیدوں کے نام پر 16 روزے رکھنے کی برکت ہے۔ ہمارے راجا کے یہاں ان کے ہی طفیل سے اولاد عطا فرمائی۔ میں نے بھی ان روزوں کی برکت کو آزمایا ہے۔ یہ اسی کی دین ہے جو آج میری غریبی دور ہو گئی۔ یہ سن کر لکڑہارے نے بھی منت مان لی اور 16 روزے ختم بھی نہ ہو پائے تھے کہ وہ مالدار ہو گیا اور بہت بڑی فاتحہ کی۔ لیکن اس روز 5 پیسے کی شیرنی منگوا کر 16 سیدوں کی کہانی بھول گیا۔ اپنی بیوی سے سوتے وقت کہنے لگا، میں کہانی سن کر شیرنی بٹوانا بھول گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، ہم تو 16 سیدوں کے نام کی فاتحہ دے چکے ہیں۔ اور وہ دونوں سو گئے۔ جب لکڑہارا صبح حاجت کے لیے جنگل کو گیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اچانک شہزادے کے گم ہو جانے کی خبر ہوئی۔ سپاہی اس کی تلاش میں پھرتے ہوئے ادھر ادھر نکلے تو دیکھا کہ اس لکڑہارے کے ہاتھ میں جو لوٹا تھا وہ شہزادے کے خون سے بھرا ہوا تھا۔ سپاہی نے فوراً لکڑہارے کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ کے غصے کی حد نہ رہی، اس کو قید میں بھجوا دیا۔ قید خانے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ 16 سیدہ کہہ رہے ہیں کہ اے غافل، تو نے ہماری کہانی نہیں سنی اور شیرنی کیوں نہیں بانٹی؟ کل 15ویں تاریخ ہے، بھول نہ جانا، غسل کرنا، 16ویں کا روزہ رکھنا، ہماری کہانی دوسرے کو سنا کر شیرنی بانٹ دینا۔ اس نے کہا، شیرنی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صبح اٹھ کر دیکھنا، تیرے بستر پر 5 پیسے ملیں گے۔ دوسرے دن اس نے غسل کیا، روزہ رکھا، نفل نماز پڑھی، 5 پیسے لیے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ کوئی ملے تو شیرنی منگوائے۔ اتفاق سے ایک مہاجن کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے اس سے دریافت کیا کہ وہ فاتحہ کے لیے شیرنی لا دے۔ اس نے انکار کیا اور چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے ایک بڑھیا روتی پیٹتی اپنے مرے ہوئے بیٹے کے لیے کفن دفن کا سامان خریدنے جا رہی تھی۔ لکڑہارے نے 16 سیدوں کے نام فاتحہ دینے کے لیے شیرنی لانے کے لیے کہا تو اس مقدس فاتحہ کی شیرنی فوراً لے آئی۔ کہانی سنی اور اس فاتحہ کی شیرنی تبرک لیے ہوئے دکاندار کے پاس پہنچی۔ اپنے بیٹے کو دفنانے کا سامان خریدا اور گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیرت کی حد نہ رہی کہ اس کا بیٹا زندہ اور سلامت کھڑا ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ 16 سیدوں کی کہانی سننے کی برکت ہے، اور جس مہاجن نے شیرنی لانے سے انکار کیا تھا اس کا بیٹا مر گیا، جس کی شادی ہونے والی تھی، اور وہ شہزادہ جو گم ہوا تھا وہ راستہ بھول جانے کی وجہ سے پوچھتا ہوا واپس آ گیا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے ناحق بے قصور لکڑہارے کو قید کر دیا۔ لکڑہارے کو بلوا کر کہا کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ لکڑہارے نے کہا، جہاں پناہ، یہ خطا آپ سے نہیں ہوئی بلکہ ہم نے خطا کی تھی جس کی ہم کو سزا ملی ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری کیا خطا تھی؟ لکڑہارے نے کہا، 16 سیدوں کی کہانی سن کر شیرنی نہ بانٹنے کا عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے بھی منت مانگ لی۔ لکڑہارا اپنے گھر جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ پیارے دوستو، بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ان سب کہانیوں پر بھروسہ کرنے سے اچھا ہے آپ لوگ قرآن مجید پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، اور اللہ رب العزت کے لیے روزے رکھیں اور اسی کی عبادت کریں۔ ان کتابوں کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں ہے، یہاں تک کہ ان کتابوں کو کون لکھتا ہے اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔
تو آپ لوگوں سے بس یہی کہنا ہے اور آپ لوگوں سے یہی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ قرآن اور حدیث پڑھیں، روزہ رکھیں، نفلی روزے رکھیں اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے اور اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔